السلام علیکم، میں ہوں حاضر۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کی، جو اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ انہیں بالبک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ انہیں بال کی عبادت سے روک کر واپس اللہ کی وحدانیت کی طرف لے کر آئے، یعنی توحید کی طرف لے آئیں۔ سوچ کر دیکھیے، آپ بالبک کے قدیم کھنڈرات کے درمیان کھڑے، آسمان کو چھونے والے پتھروں کی عمارتوں کے درمیان، ہر طرف زیتون کے درخت اور انگوروں کے باغات، آسمان کو چھوتے ہوئے ستون اور گرائے گئے دیوتاؤں کے مندر۔ لیکن کبھی یہی جگہ بت پرستی کا مرکز تھی۔ بالبک ایک شہر جو زمین پر تو تھا، لیکن اس کی روح گم ہو چکی تھی۔ یہاں کے لوگ بال نام کے جھوٹے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اسی جہالت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، حضرت الیاس علیہ السلام، جو سچ، ہمت اور یقین کا پیغام لے کر آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام بہت سادہ تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر 2 جگہ آتا ہے۔ پہلی دفعہ سورہ الانعام میں، جہاں اللہ ان کا دوسرے پیغمبروں کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور ہم نے انہیں زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کی طرح ہدایت دی، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ الیاس بن یاسین بن فناس بن ایزار بن ہارون۔ اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بالبک بھیجا، جسے لوگ کہتے ہیں بال کا شہر۔ بالبک ایک حسین وادی میں واقع تھا، جو لبنان کے پہاڑ اور اس کے سامنے والے پہاڑی سلسلے کے بیچ میں واقع ہے۔ زمین زرخیز تھی، باغات، زیتون کے درخت اور گیہوں کے کھیت ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے چھپی ہوئی روحانی کمزوری، لوگ بال نام کے ایک جھوٹے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ بال، جس کا مطلب ہے مالک یا خدا، پرانی روایات کے مطابق وہ سونے سے بنا ہوا بت تھا، جو 20 ذرا تقریباً 9 میٹر لمبا تھا اور اس کے 4 چہرے تھے۔ وہ صرف ایک بت نہیں بلکہ طاقت اور خوشحالی کی نشانی سمجھا جاتا تھا، اور اسی کے خلاف حضرت الیاس علیہ السلام نے اکیلے آواز بلند کی۔ سورہ الصفات میں اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً الیاس بھیجے گئے رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو بھول جاتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے؟ لیکن ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، مذاق اڑایا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر بھی حضرت الیاس علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہتا ہے کن فیکن، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بالبک صدیوں تک مختلف تہذیبوں کا مرکز رہا، کنانی، فینیقی، یونانی، رومی اور بعد میں اسلامی تہذیبوں کے اثر میں رہا۔ یہاں رومن مندر، جوپیٹر، باکس اور وینس کے آثار آج بھی موجود ہیں، جو اس دور کی شان و شوکت دکھاتے ہیں۔ لیکن انہی دیواروں کے درمیان گونجتی ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی وہ دعوت۔ جب ان کی قوم نے انہیں رد کر دیا، اللہ نے انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا۔ قرآن میں فرمایا گیا، سلام ہو الیاس پر۔ ہم نیک عمل کرنے والوں کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ابن کثیر اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے الیاس علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا تو ان کے بعد ان کی قوم پر الیاسا علیہ السلام کو حکومت دی گئی۔ لیکن ابن خطیر خود لکھتے ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس روایت کی سچائی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی اکثر اکیلے کھڑی ہوتی ہے۔ اگر پوری دنیا بتوں کے سامنے جھک جائے تو بھی ایک مومن کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ ان کی ہمت اور یقین آج بھی ہر اس انسان کے لیے مثال ہے جو سچائی کے راستے پر اکیلے ہیں۔
जब आप बाल्बिक के पुराने खंडरात देखते हैं तो याद रखिए, कभी यहाँ एक नबी ने अपनी कौम को सच्चाई की दावत दी थी। पत्थर तो खामोश हो गए, लेकिन उनका पैगाम आज भी हर मोमिन के दिल में जिंदा है। ये कहानी बताती है कि जब दुनिया मुखालिफ हो जाए तो सिर्फ ईमान का सहारा काफ़ी होता है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि हक पर कायम रहना ही असल कामयाबी है। सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए और हर किस्म की बुत परस्ती और शिर्क को छोड़ दिया जाए। अल्लाह अपने नेक और मोमिन बंदों को मुश्किल वक्त में हमेशा महफूज रखता है। अल्लाह का पैगाम और सच्चाई हमेशा गलत बातों पर गालिब आती है। अल्लाह अपने पैगंबरों के रास्ते आसान कर देता है और हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत नुमायां होती है। कुरान इस बात की तस्दीक करता है कि इलियास और अलियासा अल्लाह के पैगंबर थे। दोनों नेक और मुंतखब बंदे थे। Subscribe